بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز حاضرین و ناظرین و سامعین، عزیز طلبہ کرام، اساتذہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ کلاس میں گزشتہ دن ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 5 پر اپنی گفتگو کا اختتام کیا تھا۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 6 سے آغاز کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم، اس آیت کا ترجمہ: بے شک جنہوں نے کفر کی عادت بنا لی، ان پر برابر ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، بہرحال وہ ایمان نہ لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، یہاں ختم سے مراد مہر لگانا ہے۔ ختم اللہ نے مہر لگا دی ہے علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم، اور ان کی آنکھوں پر، غشاوہ، ایک لحاف، پردے کو کہتے ہیں، ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ چکا ہے، لحاف پڑ چکا ہے، یعنی حق ان کے سامنے ان کو دکھائی نہیں دیتا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے۔ اللہ اکبر۔ سورہ البقرہ، اس کی آیت نمبر 6 سے پہلے جو آیات ہم نے پڑھی ہیں، ان کے اندر ہم نے مومنین کے حوالے سے ذکر پڑھا ہے۔ ہر آیت میں مومنین کے حوالے سے ہے، الکتاب کے بارے میں ہے، یعنی قرآن مجید، فرقان حمید کی عظمت کے بارے میں ہے، اور صرف مومنین کا ذکر ہے کہ مومنین غیب پر ایمان لانے والے، اللہ پر ایمان لانے والے ہیں اور نماز قائم کرنے والے ہیں، جیسے کہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں۔ یعنی آیت نمبر 6 سے پہلے جو ذکر ہوا، پہلے وہ ایمان والوں کا ہوا۔ اب یہاں پر ذکر شروع ہو رہا ہے کفار کے بارے میں۔ فرمایا بے شک جنہوں نے کفر کی عادت بنا لی ہے، ان پر برابر ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان لانے والوں میں سے نہیں ہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، وعلی ابصارہم، اور ان کی آنکھوں پر بھی مہر لگا دی ہے اور پردہ چڑھا دیا ہے۔ مومنین کے بعد یہاں پر کافرین کا بیان لایا گیا۔ اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ اب کوئی جس نے ایک بار کفر کیا وہ دوبارہ ایمان نہیں لائے گا۔ اگر یہ بات ہوتی تو پھر اس آیت کے نزول کے بعد کوئی شخص ایمان نہ لاتا۔ یعنی یہاں پر یہ جو بات کی گئی ہے ایمان کے حوالے سے کہ کافر ایمان نہیں لائیں گے، آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، اگر یہ بات ہوتی کہ اس سے ہر کافر مراد ہے، اس سے ہر کافر مراد نہیں ہے کہ جس نے بھی ایک بار کفر کیا وہ دوبارہ ایمان نہ لائے گا۔ اس آیت کے نزول کے بعد کوئی شخص ایمان ہی نہ لاتا اور دین کی روشنی پھیلتی ہی نہ، صرف اس سے انکار کیا بلکہ رسول خدا کا استہزاء کیا۔ یعنی ان لوگوں نے
صرف اللہ رب العزت کی وحدانیت کا انکار نہیں کیا تھا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق بھی اڑایا تھا۔ کفار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق بھی اڑایا تھا، استہزاء بھی کیا تھا۔ ابو لہب تھا اور دیگر دوسرے کفاران مکہ، وہ کیا کرتے تھے؟ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دین کی دعوت دیتے تھے تو وہ آپ کے جادوگر، ساحر، استغفر اللہ معاذ اللہ، شاعر کہتے تھے، آپ کا مذاق اڑاتے تھے، استہزاء کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبل ابو قبیس پر چڑھ کر آپ نے اعلان کیا، جب سب جمع ہو گئے تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے کوئی لشکر آ رہا ہے جو تم پر حملہ آور ہونے والا ہے تو کیا تم مان لو گے؟ تو کافرین مکہ نے، کفاران مکہ نے کہا تھا کہ ہاں ہم مان لیں گے، کیونکہ آپ کو ہم نے کبھی بھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا، آپ تو سچے ہیں، امانت دار ہیں، دیانت دار ہیں، آپ کو جھوٹ بولتے نہیں دیکھا۔ کفار مکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کو مانتے ہیں، امانت داری کو مانتے ہیں، دیانت داری کو مانتے ہیں، لیکن جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں یہ کہوں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں، تو پھر کہنے لگے نہیں، ہم تمہیں نہیں مانیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کہ بے شک جنہوں نے کفر کی عادت بنا لی ہے ان پر برابر ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم، ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر اللہ نے مہریں لگا دی ہیں، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے مراد، اس سے علماء یہود مراد ہیں۔ ان کی کتابوں میں، جیسے کہ میں نے پہلے کچھ دنوں پہلے، کل بھی، اس سے پچھلی کلاس اور اس سے بھی پچھلی کلاس میں بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ یہودی جو تھے وہ اپنی کتابوں سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو آیات اور جو نعتیں اور مدح خوانی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت کے بارے میں لکھا گیا تھا، تو وہ یہودیوں نے اسے نکال دیا تھا اور چھپا دیا تھا کہ انہیں کوئی دیکھ کر یہودی ایمان نہ لائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی جب یہ اپنی کتابوں کی بات نہیں مانتے تو آپ کا ڈرانا انہیں کیا نفع دے سکتا ہے؟ ہم نے ان کے کانوں پر، ان کے آنکھوں پر ہم نے ان کو بجھا دی ہے، ان کی بصارت بھی، بصیرت بھی۔ حضرت ابو العالیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی کے نزدیک اس سے سرداران مشرکین مکہ مراد ہیں، جیسا کہ مکہ والوں کے سامنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معجزات پیش کیے، چاند کے 2 ٹکڑے کرنا، مٹھی کے اندر کنکریوں کا کلمہ پڑھنا، اسی طرح اور دوسرے اور کئی دیگر معجزات، لیکن وہ پھر بھی ایمان نہیں لائے۔ تو اس سے حضرت ابو العالیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ اس کے اندر، اس آیت کے اندر جو مراد لیا گیا ہے کفار کے حوالے سے وہ کفار مکہ ہے۔ یہاں پر ایک اور بات جو ہمارا خود کا نقطہ نظر ہے اور استدلال ہے، وہ یہ ہے کہ یہ آیت علماء یہود اور سرداران قریش سے خاص نہیں ہے، بلکہ آج بھی ایسے ہٹ درم کفار موجود ہیں، جیسے کہ ملحد جسے ہم کہہ سکتے ہیں، جو اللہ رب العزت کے کو سرے سے مانتے ہی نہیں ہیں۔ وہ اپنے جسم کو سائنسی طور پر ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ یوں کہتے ہیں کہ انسان پہلے انسان نہ تھا، پہلے بندر تھا، پھر اس سے شکل چینج ہوتی ہوتی انسان ہو گیا۔ اور دیگر اور سائنسدان، جن میں اسٹیفن ہاکنگ اور دیگر اور کافی سائنسدان جن کے نام لینا یہاں پر کافی وقت گزر جائے گا، ان میں سے چند ایک کے نام لے لیتا ہوں۔ ایک کا نام فلوجل ہے۔ انہوں نے کیا کہا ہے؟
وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہی نہیں ہے، اللہ کوئی نہیں ہے، خدا کوئی نہیں ہے، وہ خدا کا بھی انکار کرتے ہیں۔ جبکہ عیسائی تو کسی حد تک خدا کے اور اللہ کے تصور کو اور رب کے تصور کو مانتے ہیں، یہودی مانتے ہیں، لیکن ملحد کچھ اس طرح کے ہیں جو اللہ رب العزت کے تصور کو بھی نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں خدا کوئی نہیں، انسان صرف سائنٹیفک طور پر وجود میں آیا ہے جیسے کہ دوسرے جانور، جبکہ اللہ رب العزت تمام کائنات کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، جیسے کہ سورۃ الفاتحہ میں فرمایا گیا۔ یہاں پر جن کا میں نے ذکر کیا، ہالینڈ کے عیسائیوں کا، انہوں نے کتاب لکھی ہے المعجم المفرحس لالفاظ الحدیث النبوی شریف۔ یہ کتاب 8 جلدوں پر مشتمل ہے اور یہ مسلمانوں نے نہیں لکھی، یہ کسی مفکر اسلام نے نہیں لکھی، کسی مذہبی اسکالر نے نہیں لکھی، بلکہ یہ عیسائی ہالینڈ کے عیسائیوں نے لکھی ہے۔ اور کتاب کا نام دیکھ لیجئے، آپ حیران رہ جائیں گے۔ اس کتاب کے اندر انہوں نے قرآن پاک اور احادیث نبویہ کو کوٹ کیا ہے۔ اسٹیفن ہاکنگ وہ شخص تھا جس نے اللہ رب العزت کا تصور بھی مانا اور اپنی کتابوں میں لکھا کہ ہاں انسان اس دنیا میں آیا ہے، یہ پلانٹ انسان کے لیے نہیں بنا ہے، یہ پلانٹ جانوروں کے لیے بنا ہے، یہ انسان کو صرف یہاں اس لیے لایا گیا ہے کہ وہ اپنا ایک امتحان دے سکے، ایک آزمائش کو وہ پورا کر سکے۔ یہ اسٹیفن ہاکنگ کا کہنا ہے، دور حاضر کا سائنسدان ہے، چند برس پہلے اس کی ڈیتھ ہوئی ہے، اس دنیا سے ہو گیا ہے۔ تو ملحد قرآن مجید سے، فرقان حمید سے اور دیگر عیسائی، یہودی، وہ اس سے جو کچھ بھی لیتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں، علم لیتے ہیں صرف اس لیے کہ نکتہ چینی کی جا سکے، قرآن مجید سے نکتہ چینی کی جا سکے، کہیں پر کوئی غلطی مل جائے، کہیں سے کوئی چھوٹی سی کوئی غلطی مل جائے، لیکن اللہ رب العزت کا کلام کسی معجزے سے کم نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کا کلام برہان رشید ہے، لا ریب فیہ ہے، فرقان حمید ہے۔ اسی طرح ایک عیسائی مستشرق جول لابوم نے تفصیل آیات القرآن لکھی ہے، کتاب لکھی جو فرانسیسی زبان میں ہے، اور قرآن کے ایک ایک لفظ کے بارے میں بتایا ہے کہ وہ قرآن میں کہاں کہاں واقع ہے، کس آیت میں ہے، کس رکوع میں ہے، کس سپارے میں ہے۔ پھر مشہور مستشرق فلوجل نے نجوم القرآن فی اطراف القرآن لکھی ہے، اس کتاب میں بھی قرآنی الفاظ کی فہرستیں ہیں جن کے ذریعے سے کسی قرآنی لفظ کو تلاش کرنا بہت آسان ہے۔ یعنی انہوں نے اتنا کام کیا ہے کہ آپ کی عقلیں دنگ رہ جائیں گی۔ قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے اتنی ریسرچ کی ہے، لیکن پھر بھی وہ اسلام کے روح سے پر نہیں ہے، وہ اسلام کی روح سے خالی ہیں۔ ان کے اوپر بھی یہ آیت مبارکہ صادق ٹھہرتی ہے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، کہ اللہ رب العزت نے ان کے دلوں پر مہریں ثبت کر دی ہوئی ہیں۔ جیسے کہ ایک آیت مبارکہ ہے وَأَنذِرِ النَّاسَ یوم یأتیہم العذاب، فرمایا کہ وہ ایمان نہ لائیں گے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کا ڈرانا ان پر اتمام حجت کے لیے ہے، تاکہ وہ روز قیامت یہ نہ کہیں کہ لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع آیاتک من قبل ان نذل ونخزى، یعنی اے اللہ تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا تاکہ ہم ذلیل و رسوا ہونے سے قبل اس کی پیروی کر لیتے۔ کفار مکہ کے پاس رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں اللہ رب العزت کے عذاب سے نہ ڈراتے اور پھر ایمان کی دعوت نہ دیتے، اسلام کی دعوت نہ دیتے، تو پھر اتمام حجت نہ ہوتا۔ کل قیامت کو وہ کہہ سکتے تھے کہ اللہ تو نے تو ہماری رہنمائی کے لیے کوئی رسول ہی نہیں بھیجا، کوئی نبی ہی نہیں بھیجا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا آپ ڈرا لیں
یا نہ ڈرائیں، ان کے دلوں پر اثر ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ یہ سچائی کو قبول کرنے سے ہی قاصر ہیں، یہ سچائی کو قبول کرنا ہی نہیں چاہتے۔ صرف اس لیے کہا گیا کہ نتیجہ بیان کے مطابق، کیونکہ اللہ رب العزت جانتا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتنا مرضی ان کو دعوت دے لیں یہ قبول کرنے والے نہیں ہیں، اس لیے فرمایا تھا ھدی للمتقین، کہ ہدایت تقوی والوں کے لیے ہے، پرہیزگاروں کے لیے ہے، ہدایت ان کے لیے ہے جو دل سے تقوی جن کے دلوں کے اندر موجزن ہے۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے تھے، لیکن جب قرآن اپنی بہن کی زبان سے سنا، جب قرآن اپنی ہمشیرہ کی زبان سے سنا تو پھر تقوی دل کے اندر موجزن تھا، تو روتے روتے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے، اسی حالت میں جس حالت میں شہید کرنے کے لیے نکلے تھے، آستینیں چڑھائی ہوئیں اور ہاتھ میں تلوار، ننگی تلوار لی ہوئی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جا رہے تھے۔ ایک صحابی رستے میں ملے، کہا عمر کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگا آج یا میں ختم، یا یہ پیغام ختم، یا یہ اسلام ختم، محمد عربی کا نام ختم۔ لیکن اس صحابی نے کہا کہ اے عمر پہلے اپنے گھر کا تو پتہ کر لو، تمہارے گھر میں بھی یہ اسلام کی روشنی آ چکی ہے، اپنی بہن کو بھی دیکھ لو۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پہنچے اپنی ہمشیرہ کے، اور جا کے باہر سے ہی سنا تو قرآن کی آواز آ رہی تھی۔ جیسے ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں داخل ہوئے تو بہن نے قرآن کے صفحے جو لکھے ہوئے تھے وہ چھپا لیے کہ بھائی ڈانٹے گا یا لڑے گا، لیکن بھائی نے سرزنش کی، مارا، تو بہن کے آنسو دیکھ کر حضرت عمر فاروق نے پھر یہ بات کہی کہ بہنا مجھے قرآن سناؤ جو تم پڑھ رہی تھی، میں نے باہر سے سنا تھا، بڑی لذت اور چاشنی والی بات کو کر رہی تھی، مجھے بھی سناؤ۔ اللہ اکبر۔ تو بہن نے قرآن مجید فرقان حمید کی صرف 2 سطریں پڑھی تھیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل تقوی سے موجزن پہلے سے ہی تھا اور مراد بھی تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا بھی کی تھی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے اللہ یا عمر بن حشام دے دے یا عمر بن خطاب دے دے، 2 عمر ہیں، یا عمر حشام دے دے جسے ابو جہل کہا گیا، یا عمر بن خطاب دے دے۔ تو مرید، باقی صحابہ تو مرید تھے، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مراد تھے۔ اسی حالت میں روتے روتے، آنکھوں سے آنسو رواں ہیں، روتے روتے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہربار میں پہنچے تو صحابہ نے آنکھیں اور سینے تان لیے کہ عمر آ رہا ہے، اس کو سیدھے ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آرام سے، بلانے والے نے، بھیجنے والے نے خود بھیجا ہے اور مانگنے والے نے مانگا ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اگر محمد عربی کچھ مانگے اور اللہ نہ دے۔ ہم نے عمر کو خود مانگا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی دربار مصطفی میں پہنچے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر مبارکہ نیچے تھی، آپ نے اس طرح نظر اٹھائی، عمر فاروق کہتے ہیں میرے دل کی دنیا ہی بدل گئی۔ کوئی فاروق سے پوچھے کہ کسے آتا ہے دل کی دنیا کو نظر سے تہوبالا کرنا۔ زندگی زیر تھی زبر ہو گئی، زیر تھی زبر ہو گئی۔ یہ تقوی ہی تھا، ھدی للمتقین۔ پھر آگے شاہ حبشہ جو تھا نجاشی، اس کے سامنے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید فرقان حمید پڑھا۔ ہجرت کے لیے پہلے مدینہ میں نہیں گئے تھے، مسلمان پہلے حبشہ میں گئے تھے شاہ نجاشی کے ہاں۔ اللہ اکبر۔ تو وہاں پر کفار نے سازشیں کی اور کہا کہ اس کو، ان لوگوں کو نکالا جائے جو نیا دین لے کر آئے ہیں۔ تو شاہ نجاشی نے دونوں کا موقف سننا چاہا۔ تو جب حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ آیات پڑھی سورہ مریم کی، تو شاہ نجاشی، اس کا تن بدن لرز گیا اور اس کے دل میں جو تقوی تھا وہ موجزن تھا۔ اس نے کہا، زمین پر دیکھا ایک تنکا پڑا تھا، اس نے وہ اٹھایا، اس نے کہا کاش میں یہ تنکا ہوتا، شاہ نجاشی نہ ہوتا، بادشاہ نہ ہوتا، یہ تنکا ہوتا اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے لگا ہوتا۔ تو وہ دل موجزن تھا۔ یعنی جو ہدایت لینا چاہتے ہیں ان کو ہدایت ملتی ہے،
وگرنہ جتنی مرضی تحقیق کر لی جائے، جتنے مرضی منطقی علوم پڑھ لیے جائیں، جتنے مرضی لاجک پڑھ لیے جائیں، جتنی مرضی سائنٹیفک تحقیقات پڑھ لی جائیں، علوم پر دسترس بھی حاصل ہو جائے، چاہے وہ ریاضی ہو، کیمسٹری ہو، فزکس ہو، وہ سب کی سب ٹھکرا دیتا ہے اور حق کا راستہ اپنانے سے قاصر ہو جاتا ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی صوفیاء کی مثال دے کر آج کی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں۔ حضرت شیخ سعدی علیہ رحمہ، آپ نے 40 سال تک کوئی علم حاصل نہ کیا، 40 سال کی عمر ہو گئی، بکریاں چراتے تھے، جنگل میں بکریاں چرا رہے تھے، بکریاں چراتے چراتے بارش آ گئی تو خود درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ درخت سے تھوڑے سے فاصلے پر زمین میں ایک گڑھا تھا۔ حضرت شیخ سعدی دیکھتے ہیں قطرہ 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 برستا برستا، قطرہ قطرہ برستا برستا وہ گڑھا بارش کے پانی سے بھر گیا۔ چیخ ماری، ہائے قطرہ قطرہ، سعدی تو بھی علم حاصل کرتا، تو ایک ایک لفظ پڑھتا تو آج تیرے اندر علم کا ایک دریا ہوتا۔ اگر یہ گڑھا بھر گیا ہے تو سعدی تجھے بھی کچھ نہ کچھ آ جاتا، ابھی بھی دیر نہیں ہے، ابھی بھی میں پڑھ سکتا ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اگر گڑھا اس طرح تھا تو بھر گیا، اگر اس طرح ہوتا تو کبھی بھی نہ بھرتا۔ تو جن کے گڑھے اس طرح ہیں وہ ہدایت سے خالی ہیں، وہ دین کیسے حاصل کر سکتے ہیں، یا وہ اسلام کی روح سے کس طرح روشناس ہو سکتے ہیں؟ جبکہ اسلام کی روح تو اسے ملتی ہے جس کا گڑھا بھی اس طرح ہو، جو عاجزی کا بھی پیکر ہو، اور جو ہدایت حاصل کرنے والا ہو اور تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنے والا ہو۔ اللہ اکبر۔ تو قرآن مجید فرقان حمید سے ہدایت وہی لے سکتا ہے جس کے دل میں تقوی ہو، اللہ کا ڈر ہو۔ آج دیکھ لیجئے کئی لوگ تقوی سے خالی ہیں، بظاہر تو صوفی، داڑھی، دستار، جبہ، حلیہ، سب کچھ اسلامی اسکالروں جیسا یا پڑھے لکھے لوگوں جیسا، لیکن وہ اپنی آخرت کو بھولے ہوئے ہیں، وہ دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں۔ آخرت کیا ہے؟ قیامت ہے۔ اسی لیے تو فرمایا گیا نا یوقنون، قیامت پر یقین رکھنا ہے۔ یقین ایمان سے بڑھ کر ہے، ایمان اور ایقان ایمان سے بڑھ کر ہے۔ تو یقین رکھنا ہے قیامت کے دن پر، تبھی اللہ سے ڈر بھی ہوگا۔ جو لوگ جن کے میں نے نام لیے، ان سائنسدانوں کے، ان ملحدوں کے، اور ان یہودیوں کے اور عیسائیوں کے، وہ قیامت کا سرے سے انکار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں قیامت کیا ہے؟ انسان پیدا ہوا، آیا اس دنیا میں، وہ آئے، کھائے پیے، عیش کرے، عیش و عشرت میں زندگی گزارے، لیکن اگر ان کو پتہ چل جائے، ایک جھلک وہ دیکھ لیں جو پچھلی جو قومیں تھیں انہوں نے دیکھی تھی عذاب کی، ایک جھلک دیکھ لیں تو وہ اسلام کی روح سے روشناس ہو جائیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی کل سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 8 سے آغاز کریں گے۔ اللہ تعالی ہماری حاضری کو قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔